الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ لا امت بعد امته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شریعة بعد شریعته اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین ذی وقار، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن معراج کا واقعہ کون سی تاریخ کو پیش آیا، کسی مستند حدیث سے اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حدیثوں میں اس چیز کا تو ذکر ہے رجب کا مہینہ، اور لیکن رجب کے مہینے کی کون سی تاریخ ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح عوام کے اندر دو بدعات کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، معراج کی رات منانا، نمبر دو، کنڈوں کی رسم۔ دو چیزیں ہیں جو ہمارے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے تو ہمیں اسلام میں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ملتی، بس اتنا ہے کہ برصغیر سے یہ رسومات چلی ہے اور چلی آ رہی ہے، اور اچھے خاصے دیندار طبقے بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر ان سے دلیل مانگی جائے تو دلیل ککھ نہیں ہے، سوائے واقعات سنانے کے، سوائے دائیں بائیں گفتگو کرنے کے، ٹھوس روایت، ٹھوس گفتگو ان کے پاس بالکل نہیں ہے۔ بے شک جہاں تک بات معراج کی ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ معراج کا واقعہ خود قرآن میں موجود ہے، لیکن ایک ہے معراج کا واقعہ، ایک ہے معراج کی رات منانا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو چیزیں الگ ہیں۔ معراج کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور اس معراج کی رات میں جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، اصل مسئلہ تو یہ تھا اس تحفے کا ذکر کیا جاتا، اس تحفے کا ذکر کیا جاتا۔ ایک
نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر کیا جاتا، خود قرآن اس پر گواہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، رات کا پہر تھا، جبریل امین آئے، چھت چیرتے ہوئے آئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیے مسجد حرام کی طرف چلے گئے۔ سب سے پہلے مسجد حرام میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 حصوں میں کیا گیا اور اندر سے دل مبارک نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، صاف ستھرا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پاک اور صاف تھے، مزید پاک صاف کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی، اس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، مسجد اقصی کی طرف گئے۔ پھر مسجد اقصی میں پہنچ کر سارے نبیوں کو امامت کروائی۔ یہ ہے مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ بیان کرنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، سارے انبیاء پیچھے ہیں، صف بنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، سارے انبیاء پیچھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء صفوں میں ہیں، پیچھے ہیں، کھڑے ہیں، مقتدی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی صف میں موجود ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود ہیں، ادریس علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود ہیں، یوشع علیہ السلام بھی صف کے اندر موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام صف کے اندر موجود ہے، یعقوب علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں، یوسف علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں، ہارون علیہ السلام صف کے اندر موجود ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہیں، صفوں میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ پھر یہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر یہاں سے عرش معلیٰ تک، پھر اللہ کے روبرو ہو گئے، 70 کے 70 پردوں کو ہٹا دیا گیا، اللہ کے رسول اور اللہ آمنے سامنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب بھی دو بندے آپس میں ملتے ہیں کوئی نہ کوئی کلمہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، دو بندے آپس میں ملتے ہیں کیا حال ہے، دو بندے آپس میں ملتے ہیں ویلکم، دو بندے آپس میں ملتے ہیں آنے والے کو اہلن و سہلن مرحبا، آنے والے کو او جڑیاں کی حال ہے، مختلف الفاظ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ اللہ۔ پھر آگے سے جواب، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں کیا آیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کیا تھا، اس وقت ہمیں یاد کیا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت پر بھی سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں ہم پر، یا اللہ میری امت پر بھی سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتے ایک دم بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پھر فرشتوں نے کہا، یہ پورا معراج کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، جہنم کے مناظر دکھائے، کوئی کس حال میں تھا، کوئی کس حال میں تھا، کسی کے پیٹ بڑے، کسی کے جھبڑے نیچے، کسی کے پیٹوں میں سانپ۔ پوچھا گیا یہ کون ہے جن کے پیٹوں میں سانپ ہے، جن کے جھبڑے اوپر ہیں، زبانیں نکلی ہوئی ہیں، سر کچلے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے سامنے بولنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں قتل کرنے والے، بلا کسی وجہ کے لوگوں کو قتل کیا ہو، یہ لوگوں کا مال غصب کرنے والے، فلانے فلانے فلانے، بہت لمبی واقعہ، بڑا لمبا واقعہ، ساری سیر کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کا ایک رواج ہے، جب بھی سفر پر جاتے ہیں، سیر کو جاتے ہیں، وہاں سے کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں۔ وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ تحفہ۔ نمبر ایک، اس واقعے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی، یہ جو پوائنٹ کا واقعہ ہے، یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، نہیں، جسم بمح روح اور جسم دونوں، اور بیداری کی حالت میں، بیداری کی حالت میں تھے۔ اب یہ غیر بولتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اپنے نبی کے بارے میں کہ ہمارے نبی کو حالت بیداری کے اندر جسم بما روح کے ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ملاقات ہوئی۔ یہ کیسا ممکن ہے؟ ہم نے اپنا پورا زور لگایا، ہمارا جہاز تو زیادہ سے زیادہ ایک جگہ تک پہنچتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، یہ کیسا واقعہ ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اور پھر دوسرے مزے کی بات، پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غیر مسلم کہتا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ پھر ایک ہی رات میں چند ہی لمحوں میں چلے بھی گئے آ بھی گئے، یہ کیسا ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے۔ کیوں نہیں ممکن؟ یہ ممکن ہے۔ اس کی ایک مثال تو ایسے لے لیں جیسے کہ میرا اور آپ کا وزیر اعظم مری روڈ سے جا رہا ہو، ناکا لگ جاتا ہے، سارے روڈ بند ہو جاتے ہیں، بلاک کے ہر گلی میں ناکا لگ جاتا ہے، روک دیے جاتے ہیں اور ان کو گزرنے دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی 1 گھنٹہ پہلے نکلا، کوئی 10 گھنٹے پہلے نکلا، کوئی 20 گھنٹے پہلے نکلا، وہ بھی وہاں پر کھڑا، جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی وہاں پر کھڑا، ساروں کو روک دیا گیا اور ان کو گزرنے دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو تیرا وزیر اعظم ہے، وہ تو نبیوں کا وزیر اعظم تھا، وہ تو نبیوں کا وزیر اعظم تھا، تو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ تو کائنات کا وزیر اعظم تھا، وہ تو کائنات کا دولہا تھا۔ اللہ نے سب کو روک دیا، جام کر دیا، ہر چیز جام ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو کنڈی بھی اسی انداز میں ہل رہی تھی، کنڈی بھی اسی انداز میں ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر مبارک بھی اسی ٹمپریچر پہ تھا جس ٹمپریچر پہ چھوڑ کر گئے تھے۔ جیسے بستر سے نکلے نا، ایک دم واپس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ گرم گرم۔ کیا ہوتا ہے؟ گرم گرم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، پھر اللہ کا دیدار، پھر جنت، جہنم، سارا منظر، پھر مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، امامت کروائی، پھر گفتگو ہوئی، سارا منظر ہوا، سارا نظام ہوا، پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد بھی کنڈی ہل رہی ہے، بستر ہم ہے، یہ کیسے ہے ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ میری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ جب تمہارے جہاز بنے بھی نہیں تھے، تمہارے تصور میں بھی نہیں تھے، تمہاری کھوپڑیوں میں بھی نہیں تھے، اس وقت میرا اللہ میرے رسول کو لے کے گیا تھا۔ ہاں جی، تم ابھی یہ بنا کے خوش ہوتے ہو، میں دکھاتے ہو، میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو پہلے سے دکھا دیا، اور وہاں تک لے کے گیا جہاں تک تمہارے جہاز پھس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام مسلمانوں کو دیا، دین والوں کو دیا، دینداروں کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام ہے بابا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے، آپ کی عزت بیان کرنے سے، آپ کی عظمت بیان کرنے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی، لیکن ہمیں نیکیاں ضرور ملتی ہیں، ہمیں نیکیاں، ہاں، آپ کو مقام دے دیا اللہ نے، آپ کا مقام کے وعدے ہو چکے، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آمنہ کے لال کا ہے، در یتیم کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا، ساقی کوثر، شفیع محشر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کا ہے۔ آپ کا مقام ہے، ہمارے مقام بیان کرنے سے رسول اللہ کا مقام نہیں بڑھتا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے سے، شان بیان کرنے سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہیں، انوارات برستے ہیں، برکتیں برستی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، یا اللہ، لوگ سفر پہ جاتے ہیں، سفر میں جانے کے بعد آتے ہوئے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، یا اللہ میں چاہتا ہوں میں اپنی امت کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاؤں۔ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جب 50 نمازوں کا تحفہ دیا، نیچے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیا ملا؟ فرمایا تحفہ ملا، امت کے لیے تحفہ۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں ہیں۔ فرمایا نہیں پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، یا اللہ کچھ کم کر دیں، 45 ہوگی،
پھر آئے، پھر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا تحفہ ہے، اپنی امت کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کس چیز کا تحفہ؟ نماز، 45 نمازیں۔ فرمایا امت نہیں پڑھے گی؟ چلے گئے، یا اللہ کچھ کم کر دیں، 40 ہوگی۔ پھر آئے، کسی اور نبی سے ملاقات ہوئی، بڑے خوش ہیں، فرمایا کیا ہے؟ اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ لے کے جا رہا ہوں۔ کیا ہیں؟ 40 نمازیں ہیں۔ فرمایا امت نہیں پڑھے گی۔ پھر چلے گئے، 35 ہوئی، 30 ہوئی، 25 ہوئی، 20 ہوئی، 15 ہوئی، 10 ہوئی، 5 ہوئی۔ پھر ایک نبی کہنے لگا یہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ فرمایا میں اپنی امت کو اتنے فضائل سنا دوں گا، اتنے فضائل سنا دوں گا، اتنے فضائل سنا دوں گا، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، گردن تو کٹوا دے گی لیکن نماز نہیں چھوڑے گی۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہوگا، کتنا دکھ پہنچ رہا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز تم پڑھتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ لیکن آج کون پڑھتا؟ آج کون پڑھتا؟ جس سے بات کرو، او جی رات کو تھکے آتے ہیں تو صبح نہیں اٹھ سکتے جی، او جی کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، عصر میں او جی تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے، مغرب میں او جی سب نظام کو بریک مارتے ہوئے اور کرتے ہوئے، دکان بند کرتے ہوئے، راستے میں آتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں، او جی شام میں او تھک کے ماندے ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ کون سا ہے جو کہ میں نے آج واٹس ایپ نہیں دیکھا؟ کون ہے جو کہتے ہیں میں نے فیس بک میں روزانہ نہیں دیکھتا؟ کون ہے دن گزر کے میں نے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ لیکن موبائل کو ہاتھ لگائیں گے، کس کی کال آئی ہے دیکھیں گے، کس کا میسج آیا دیکھیں گے، فیس بک کو دیکھیں گے، دوستوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو تصویر بھیجیں گے۔ لیکن یہ بیچارہ ایک مظلوم ہے، نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے، نہ اس کو کوئی چومتا ہے، نہ اس کو کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی ایسی چیز موبائل میں آ جائے، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، یار اس کا کی مطلب ہے، اس کا کی مطلب ہے، اس کا کی مطلب ہے۔ کوئی آج تک میری امامت میں سوائے چند لوگوں کے آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا مولوی صاحب میری نماز سنیں، میں شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کہ آیا اس کی بندگی غلط تو نہیں کرتا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا کہہ دے نا، کوئی منسٹر کہہ دے کہ جی آپ ایسے کریں، مجھے ایک درخواست لکھ کے دے دیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، مجھے ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیں تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ کوئی منسٹر کہہ دے کہ مجھے بھیا ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دیں، ایک درخواست لکھ کے دے دیں، اس درخواست میں اپنی نوعیت بیان کر دیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی تعاون کر سکوں، مدد کر سکوں، تو ہر ایک کہے گا یار میں انگلش میں نہ لکھوں، انگلش میں لکھوں، خود کو انگلش نہیں آتی، انگلش میں لکھوائے گا، ٹیپ کس پہ کرے گا؟ انگلش میں۔ ایک نمبر 2، صحیح مظلومانہ انداز کے الفاظ لکھے گا، گہرے پڑے عاجزیوں والے الفاظ لکھے گا کہ میں میرے خط کو، میرے لیٹر کو، میری اس اپلیکیشن کو جیسے پڑھے تو اس کے دل میں اثر کر جائے۔ ہاں کیا کر جائے؟ اثر کر جائے، ایسے انداز کا ہو، ایسی کیفیت کا ہو، ایسے الفاظ ہو، اس کے دل کو لگنے والے ہوں، ایک دم وہ ہل جائے، تعاون کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور پھر لکھنے کے بعد کئیوں کو ذرا اس کے مائی ذرا پڑھنا، کوئی غلطی تے نہیں ہے، اس کی شان وچ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس کی شان میں ایسے الفاظ نہ ہو کہ ایسے الفاظ نہ اس کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ جو ملتی ہوئی امداد ہے وہ رک ہے یا نہیں ہے جی؟ سارے ایسے پریشان ہو گئے جیسے پتہ نہیں کیڑی اور زبان وچ میں گل کر رہا ہوں۔
کشتواڑی زبان ہے جی، اردو زبان ہے. یا سارے پٹھان بیٹھے تو پشتو میں بولنا شروع کر دوں؟ ان کو تو ان کو وچ گل کراں. اردو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایسے الفاظ کہ اس کے دل میں اثر کر جائیں، جلد از جلد میرے ساتھ امداد کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کرتا ہے. کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کاغذ لکھائی اچھی سے اچھی ہو، لکھائی اچھی سے اچھی، کاغذ اعلیٰ سے اعلیٰ، انگریزی میں کئیوں کو دکھاتا ہے، پھر خوبصورت لفافے میں ڈال کر اس تک پہنچاتا ہے بڑے ادب کے ساتھ. جی حضور میں غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے یہ تیرا انداز اچھا ہے. کیا یہ انداز اس شہنشاہ کے ساتھ بھی ہے؟ کس کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ کس کا دربار ہے؟ تو جس کی بندگی کرتا ہے وہ کون ہے؟ ہائے، کبھی یہ سوچ وہاں پر بھی رکھی، کبھی یہ انداز وہاں پر بھی رکھا، کبھی یہ تخیل وہاں پر بھی رکھا، کبھی یہ خیالات وہاں پر بھی گئے کہ جس کبریا کے سامنے، جس شہنشاہ کے سامنے، جس جبروت کے سامنے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الرقیب المجیب الواسع. ہائے ہائے، اس ناموں میں کیا حکمتیں ہیں، ایک ایک نام میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے. خدا کی قسم، تجھ کو کیا معلوم، تجھ کو کیا معلوم اس ناموں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اس ناموں میں کیا راز ہے. ہائے، لیٹر ایسا لکھتا ہے کہ اس منسٹر کو ترس آ جائے. انگلش میں لکھتا ہے، کئیوں کو دکھاتا ہے. کبھی اس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتا ہے وہ کبھی کئیوں سے سیکھی ہے، کئیوں کو سنایا ہے. یار یہ نہ ہو میں اس کی بندگی کر رہا ہوں اور وہ مجھ پہ لعنت برس رہا ہو. میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، وہ کہ یہ لے لے اپنی بندگی کو، تیری تعریف مجھے نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پرانے کپڑوں میں نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ نماز کہتی ہے جیسے تو نے مجھے تباہ کیا اللہ تجھے بھی تباہ کر دے، جیسے تو نے میرے ساتھ سلوک کیا اللہ تیرے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے. یہ حدیثیں نہ دکھاؤں تو میں مجرم. معراج کے واقعے کا مقصد یہ ہے، معراج کا مقصد یہ نہیں ہے رات منانا. معراج کے واقعے کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے تو اس تحفے کی قدر کرنا. ہاں جی، اس معراج، پچھلی معراج سے لے کر اس معراج تک، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی ہے. ہاں، اور آج امت اللہ معاف فرمائے نماز کے نیڑے ہی نہیں آتی، نماز کے قریب ہی نہیں آتی. اور اگر کسی سے بات کرو، بس مولوی صاحب یہ تھوڑے مسائل حل ہو جائیں نا پھر میں نماز پڑھوں گا، تھوڑے مسئلے ٹھیک ہو جائیں پھر میں نماز پڑھوں گا، تھوڑا میرا ہاتھ سیدھا ہو جائے پھر میں نماز پڑھوں گا، تھوڑا فراغت مل جائے تب نماز پڑھوں گا. او بابا، نماز فارغ بندوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو اللہ کو سمجھتا ہے میرے اور آپ کی تعریف کا بھوکا ہے؟ نہ کر میرے مسلمان بھائی، نہ کر، نہ کر، نہ کر.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ او ما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا مومن اور کافر کے درمیان میں اگر فرق دیکھتے ہو تو نماز کا۔ اب محاسبہ خود کرو، میں فتویٰ کیوں لگاؤں، محاسبہ خود کرے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، جنت سے نکالا گیا۔ ہم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایک معراج کی رات منانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، معراج کی رات کون سی رات ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی مستند حدیث نہیں ہے۔ 27ویں رجب ہے لیکن مستند نہیں ہے، مستند نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ معلوم ہوا اگر یہ بہت ضروری ہوتی رات کو جاگنا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا، اس کی تاریخ کو محفوظ رکھتا۔ آج تک قرآن نہیں بدلا، کیوں؟ ضروری تھا، ضروری تھا، لازم تھا، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ جیسے کہ رمضان کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتیں ضروری تھی۔ انا انزلناہم فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے اسی انداز میں محفوظ رکھی ہے، اللہ نے اسی انداز میں محفوظ رکھی ہے، محفوظ رکھی ہے۔ تو معلوم ہوا معراج سے مراد نماز کی حفاظت ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے تھے اس تحفے کی قدر کرنا ہے، اس تحفے کا احترام کرنا ہے، اس تحفے کو سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ اس نماز میں کوئی بھی چیز آڑے آئے سب کو پیچھے چھوڑیں گے لیکن اللہ کی بندگی کو آگے رکھیں گے۔ یہ ہے۔ اب دیکھو یہ مجمع کہاں سے آیا، یہ مجمع کہاں سے آیا؟ ادھر ہی سے آیا نا، ادھر سے آیا۔ جبکہ مارکیٹ کیا ہے؟ بند۔ مارکیٹ کیا ہے؟ کتنے ساتھی گاؤں کے ہوں گے، کتنے ساتھی اپنے آگے پیچھے بھی گئے ہوں گے، سارے آئے ہیں؟ نہیں، کتنے آگے پیچھے ہیں، باوجود اس کے مسجد کیا ہے؟ فل۔ مسجد کیا ہے؟ کہاں سے آئے؟ ادھر ہی کے لوگ ہیں نا۔ 2-4 دانے آگے پیچھے سے آئے ہوں گے، باقی کدھر کے ہیں؟ یہ زور میں کدھر ہوتے ہیں، عصر میں کدھر ہوتے ہیں، مغرب میں کدھر ہوتے ہیں، عشاء میں کدھر ہوتے ہیں، فجر میں کدھر ہوتے ہیں؟ ہے پھر کہتے ہیں جی اجے تک کشمیر فتح نہیں ہو رہا، حالات بڑے مارے ہیں مولوی صاحب، کوئی دعا کرو، کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے حالات ٹھیک ہو جاون؟ پترو پہلے تسانو کیوں دے اپنے آبا سے نہیں رکھا؟ عجیب ہے، عجیب لوگ ہیں بابا۔ ہم نے ہر چیز کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا، ہر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چیزوں کو جوڑ دیا۔ بس کرو میرے مسلمان بھائیو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس کرو۔ اتنی ہٹ درمی اچھی نہیں ہوتی، اتنی ہٹ درمی اچھی نہیں ہوتی۔ اب توبہ کر لو، مجھ سمیت سب پورا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بابا رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ سچا ہے، معراج کا واقعہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا لے کر آئے تھے؟ ہمارے لیے تحفہ کیا لے کر آئے تھے؟ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی تھی، فرمایا یہ 5 کوئی نہیں پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنے فضائل بیان کر دوں گا میری امت اس کو چھوڑ نہیں سکے گی۔ فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ ہائے ایک ہوتا ہے نا پاپا مجھے وہاں نہیں لے کے گئے، مجھے وہاں نہیں لے کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تجھے معراج ہو تو نماز پڑھ لیا کر، یہ معراج ہے مومن، یہ تیری معراج ہے، روزانہ کی معراج ہے، 5 وقت تیرے لیے معراج ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ 2 باتیں ہوں گی، یقین ہوگا تو چھوڑنا مشکل ہوگا، چھوڑنا پھر کیا ہوگا؟
پھر اب چھوڑے تو یقین نہیں ہوگا. اب آپ کہو گے نہیں جی مولوی صاحب ہمارا تو یقین ہے آپ سے. بابا یقین ہے پھر چھوڑتے کیوں ہو؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر چھوڑتے کیوں ہو؟ ہاں انسان ہے، مانتا ہوں کبھی صحت کیسی ہوتی ہے، کبھی صحت کیسی ہوتی ہے، کبھی مسجد میں آنے کی ہوتی ہے، کبھی بھی مسجد میں نہیں آنے کی ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے. میں یہ تو نہیں کہتا بابا بے شک سردی ہو، گرمی ہو، بیمار ہو، جیسے بھی ہو بس مسجد ہی آ. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا نماز پڑھ. کیا کہا؟ نماز پڑھ بابا. کبھی سویا ہوا لیٹ ہو گیا، تھکاوٹ ہے، بیمار ہے، جس ٹائم اٹھ گیا اس وقت پڑھ. میں نے باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں نے نماز کے طریقے کو سمجھایا تھا. بابا فجر میں جس ٹائم بھی اٹھ جا، زور کا طریقہ، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا میں نے کہا تھا، محفوظ ہے، ذرا دیکھ لینا. تو بابا علماء آپ کو آسانیاں ہی پیش کر سکتے ہیں نا، معاف تو نہیں کروا سکتے نا. یہ تو نہیں ہے دین کو آگے پیچھے کرے. دین کو آگے پیچھے کرنے کا مولوی کو حق نہیں ہے. مولوی ڈاکیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ آپ تک پہنچانا اس کا ڈاک ہے، اس کا کام ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی میں آپ کو ساتھ دینا ضروری ہے. نمبر 2 بابا، یہ آج میرے خیال میں سننے میں آپ پسند ہے، خدا کا خوف کرو. کہیں نقصانات ہوئے، اور یہ ایک ہندوؤں کی رسم ہے. کس کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے. ہندوؤں کی. کون سا ہندو؟ جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، جس کے سینے میں میرے اور آپ کے قرآن کا بغض ہے، جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے. بابا تو اس کے طریقے کو اپناتا ہے، اس کے لیے اپنی اولادوں کو پیسہ دیتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کی چھت کو استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سرمایہ استعمال کرتا ہے. نہ بابا، ایک تو پیسوں کا نقصان اپنی جگہ، جانی نقصان بھی بہت سے ہیں. بہت سے میں نے سنے. 2-4 دنوں سے میرے پاس کچھ کلپ آئے ہیں اور فون پہ کہا کہ مونی صاحب اس کا گلہ کٹ گیا، اس کا گلہ. ٹینج باٹا سے مجھے 2-3 کالیں آئی ہیں کہ پسند والے دن بے شمار نقصانات ہوئے ہیں، بے شمار نقصانات ہوئے ہیں. بابا چھوڑو اس کو. اسلام کے اندر 3 کھیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کتنے کھیل؟ 3 کھیل ہیں. 3 کھیل. نمبر 1 گھوڑا سوار، گھوڑے میں بیٹھ کے سواری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2 نشانہ بازی، نشانہ بازی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. نمبر 3 تیراکی، تیراکی، پانی کے اندر تیرنا. 3 کھیل ہیں. 3 کھیل. ان 3 کھیلوں کے علاوہ اور کھیل نہیں ہے بابا، یہ سنت کھیل ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.